غرباء 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشیماں اور بہنوں، آج کے اجتماع میں مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنے کی عورتوں کو خصوصی ترغیب. دوستو، اس چیز کو خاص طور پر عورتوں کو خاص کر دی گئی عورتوں کی طرف. حالانکہ اس چیز سے اس موضوع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ عورتیں کنجوسی اور بخیلی سے کام لے رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات نہیں کر رہی ہیں. اگر یہ چیز ان سے پوچھی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہم شوہروں کی اجازت کے بنا صدقہ بھی نہیں کر سکتی، تو ہمارے شوہروں کی طرف سے اجازت نہیں ہے. پھر آپ ان سے پوچھیے کہ جو آپ زیب و زینت کے جو سامان خریدتی ہیں، جو کپڑا آپ نیا پہنتی ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ تو اس کے لیے ان کا جواب اس کے لیے جواب ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم لوگوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پہلے تو شوہر کا من پسند کھانا بنانا پڑتا ہے، جھوٹی محبت ان کے سامنے ناٹک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد میٹھی میٹھی باتیں کرنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد یہ چیز ہمیں ملتی ہے بڑی مشکل سے. اور کچھ عورتوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتی ہیں کہ ہم اتنا مال اپنے شوہر کے جو مال میں سے اتنا پیسہ اگر نکال لیں تو ہمارے شوہر کے مال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ اتنا مال اگر کم ہو جائے تو ناراض بھی نہیں ہوگا. تو ہم حد کے اندر رہ کر اتنا مال نکال لیتی ہیں، اس سے یہ ساری چیزیں خریدتی ہیں. تو بس ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا حد کے اندر رہ کر اور اتنا مال نکال لیتی ہے کہ شوہر کے جو مال میں کوئی نقصان نہیں پڑتا اور اس کے جو گزر بسر ہے اس پر کوئی نقصان نہ پڑے، اتنا مال اگر نکال کے وہ خرچ کر لیتی ہے تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو بھی اجر ملتا ہے، اس کے شوہر کو بھی اور خادم کو بھی اجر ملتا ہے. تو دوستو اتنا مال وہ نکال کر خرچ کر سکتی ہے. لیکن دوستو آج کے زمانے میں معاملہ بالکل الٹا ہے. یہ بہانہ میں کہوں گا، بہانہ اس لیے کہ آج بالکل اس کے برعکس ہے. آج تو کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں صرف انہی کی چلتی ہے، شوہروں کی نہیں چلتی. شوہر کا اگر جوتا پرانا ہو گیا تو وہ
اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ جوتا پرانا ہو گیا، تو اس میں اتنے ٹانکے لگ گئے کہ اب ٹانکے لگنے کی گنجائش نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نیا جوتا لے لوں. تو یہ بہانہ بازی ہے. اس لیے دوستو یہاں پر دیکھیے قرآن و حدیث میں قرآنی آیت ہیں، حدیثیں ہیں جس میں جو حکم دیا گیا صدقے کا، تو اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں، دونوں شامل ہیں. اور انشاءاللہ جن احادیث میں خصوصی طور پر عورتوں کو ترغیب دی گئی ہے صدقے کی، وہ حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. تو دوستو بنا کسی تمیز کے ٹائم نہیں ہے میں اپنی بات کو شروع کروں. دیکھیے سب جانتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے. بس اللہ رب العالمین جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، لیکن اللہ جس کو مال دیتا ہے اس کو پھر صدقے کا حکم بھی دیتا ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور بخیلی اور کنجوسی سے اللہ منع فرماتا ہے. کیا فرمایا رب العالمین نے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. رب العالمین نے فرمایا جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ رب العالمین کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے 700 روپے خرچ کیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مالدار آدمی آپ سے کہے کہ دیکھیے بھائی صاحب میں ابھی پرس نہیں لایا ہوں، اس غریب کو آپ ابھی 100 روپیہ دو، کل میں آپ کو 700 روپیہ دوں گا. اب جو 100 روپیہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی مالی حالت سے آپ واقف ہے کہ یہ آدمی کافی مالدار ہے. تو کیا آپ اس محتاج کو دوستو، اس غریب کو جس کو اس نے دینے کے لیے کہا ہے، آپ اس کو دینے کے لیے 100 روپیہ ڈھیل و حجت پیش کریں گے یا کھینچا تانی کریں گے؟ بالکل نہیں. آپ فوراً دے دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے 700 روپیہ ملے گا. اس انسان کی بات پر آپ کو اتنا یقین، اتنا بھروسہ. دوستو ذات بابرکت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے. اور ایک انسان وعدہ کر کے دوستو وعدے سے مکر سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن دوستو وہ اپنے وعدے کا بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اس کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں 700 گنا اس کا زیادہ اجر دوں گا. تو کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے دوستو. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جہاں دوستو صدقے کا موقع ملے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، کہ تم لوگ کار خیر میں سے جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہوگا. ایک جگہ رب العالمین نے تمام مرد عورت سب شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے دن اور رات اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یوں بشارت سنائی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات خفیہ اور ظاہری طور پر، ان کا اجر ان کے رب کے اوپر واجب ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جن کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہیں غمگین ہوں گے. یہ تمام آیتیں، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے سب کو خیرات کی دوستو اہمیت، فضیلت، اس کے فوائد ذکر کیے. بے شمار آیتیں ہیں، لیکن دوستو یہاں پر سننے میں اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہماری زبان سے نکلتا ہے، لیکن دوستو یقین نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے، ابھی میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ بھائی آپ کا یہ قیمتی سرمایہ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی زمین ہے، آپ یہ تمام آیتیں میں اس کے سامنے رکھ کر اگر میں اس سے کہوں کہ بھائی صاحب آپ یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیں گے، اس کا قیمتی سرمایہ ہے، دوستو سب نیچے کر لے گا، نہیں خرچ کرے گا. حالانکہ وہ اپنا قیمتی سرمایہ خرچ بھی کر دے تب بھی دوستو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے مال میں سے. وہ اتنا خرچ کر سکتا ہے، لیکن دوستو یہ قیمتی سرمایہ تو چھوڑیے، اگر مسجد کی کوئی چیز بگڑی پڑی ہے 3-4 ہزار روپے کا خرچہ ہے، آپ ایک ایسے آدمی سے بولے کہ 3-4 ہزار روپیہ دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہیں دوستو نہیں دے گا. وہ اوپر نیچے سر کر کے سر کھجلا کے بولے گا کہ ایسی بات ہے کہ کاروبار ایک دم ٹھپ ہے، کاروبار ایک دم ٹھپ ہے. ابھی ایسا کیجیے 500 روپیہ لے لیجیے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین کاروبار صحیح کر دے، انشاءاللہ میں تعاون کرتا رہوں گا آگے بھی. یہ دوستو کہہ کر وہ نکل جاتا ہے.
پتہ یہ چلا کہ قرآن آیات تم نے بھروسہ نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ دوستو ہم خرچ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی خرچ وہ کرتا ہے کہ دوستو اگر وہ مال اسے دے دیا جائے تو آنکھیں بند کر لے گا، اسے لینا ہی گوارا نہیں کرے گا۔ ایک دوستو ہمارے گھروں میں پڑا چاول چھڑ رہا ہے، اس میں گھل لگ گیا ہے، اب اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کو پھینک دے، پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غریب ہے ان کو کام آ جائے گا۔ یعنی ایسی چیز جو اس کو اگر دی جائے تو آنکھیں بند کر لے، اس کو لینا بھی گوارا نہ کرے۔ لیکن رب العالمین کا حکم سنیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ دیکھیے جب یہ قرآن آیات نازل ہوتی تھی تو دوستو اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیے کہ اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کر کے انہیں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی کہ ہم لوگ فقیر ہو جائیں گے، پھر ہم لوگ کیا کھائیں گے، انہیں فکر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں سب سے زیادہ محبوب ایک باغ تھا، محبوب مال ایک باغ تھا جو ایک دم مسجد نبی کے سامنے تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جایا کرتے تھے، اس سے نکلنے والا عمدہ پانی آپ بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ وہ دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو گواہ ہو جائیے کہ مجھے اپنے اموال میں سب سے محبوب مال یہ باغ ہے، 100 میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس پر میں صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طلحہ یہ تو کافی نفع بخش مال ہے، میں نے تمہاری پوری بات سن لی ہے، اب میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ اٹھے اور اس کو اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھا دوستو جذبہ کہ اپنا قیمتی سرمایہ، یہ دوستو فوری طور پر قرآن آیت کو عملی جامہ پہنانا۔ اس طرح دوستو ان لوگوں نے صدقے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن ہم اپنا قیمتی سرمایہ کب خرچ کرتے ہیں وہ بھی بتا دوں، جب ڈاکٹر ایک دم جواب دے دیتے ہیں، آدمی بستر برف پہ ہوتا ہے، چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس وقت اپنے بچوں کو بلائے گا اور کیا کہے گا، اتنا مال یہ رکھ لے، اتنا یہ رکھ لے، اور بیٹو میرے پاس میں نے مال تو بہت کمایا لیکن نیکیاں نہیں ہے، تو میرا ایک دکان ہے جو میرے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو میں نے کمانے کے لیے، اس دکان کو بنانے کے لیے میں نے آدھی زندگی اپنی طرف کر دی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد وہ دکان مجھے کچھ کام آ جائے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کاش یہ جذبہ دوستوں اس کو جوانی میں ہوتا، کاش کہ یہ جذبہ اس وقت ہوتا جب جوانی کا خون اس کے رگوں میں ہوتا، اس کو مالدار بننے کی خواہش ہوتی، لالچ ہوتی، دوسروں سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی، جب اسے فکر و فاقہ کا اندیشہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو کیا کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے، تیرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب تو ایک محدود حد کے اندر رہ کر مال خرچ کر سکتا ہے۔ کاش کہ یہ جذبہ اس وقت ہوتا کہ تو بستر مرگ پہ نہ ہوتا، تو کما رہا ہوتا، تیری جوانی برقرار ہوتی، تجھے مالدار بننے کی خواہش ہوتی، فکر و فاقہ کا اندیشہ ہوتا، کاش کہ اس وقت خرچ کرتا۔ کیا فرمایا رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع کیوں نہ دیا کہ میں صدقہ کر کے صالح لوگوں میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن دوستو اس وقت کا بھی افسوس، اس وقت انسان کا پچھتاوا انسان کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن دوستو جب انسان بستر مرگ سے پہلے جب وہ اچھی طرح کما رہا ہوتا ہے تو صرف وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کنجوسی کرتے ہیں اپنے آپ سے کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ ارے تم جو کچھ دیتے ہو اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں، بس یہ کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے اصولوں کو فالو کرتے ہو کہ نہیں، بس تمہارے صدقے سے غریب کو کھانا مل جاتا ہے، میرے حکم کی اطاعت ہو جاتی ہے، باقی تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے، اس کی جگہ اور مال عطا کر دیتا ہے، وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو دوستو ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اسے یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے قرض کر دیا تو مجھے کون دے گا، میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ ان پرانی آیات پر یقین ہونا چاہیے۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے مرد عورت سب کو اللہ رب العالمین نے دیکھیے صدقے کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے اس کے اہم فوائد کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کریم تھے، اور صدقہ دوستو اللہ کے رسول سے زیادہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔
بے تحاشا اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال لٹا کے. حضرت انس کہتے ہیں, آپ چھوڑیے اس کو بعد ملاتے ہیں, اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرشتہ ہر دن صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دی, اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ کر دے. یہ دوستوں وکیلی کا یہ ہے کہ فرشتہ اس کے لیے بددعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے, اس کے مال کو تباہ کر دے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے, ایک تو وہ جسے اللہ قرآن دے دن و رات اسے پڑھتا رہے, دوسرا وہ جسے اللہ مال عطا کر دے اور دن و رات اس کی راہ میں لٹاتا رہے. تو دوستوں صدقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک عمل ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تم خرچ کرتے رہو میری راہ میں تم لوگوں پہ خرچ کرتا رہوں گا. اب آئیے دوستوں میں آپ لوگوں کو اس کے فوائد کی طرف متوجہ کروں. یہ ایسی دوستوں تجارت ہے, میں تو کہتا ہوں ایک آدمی کاروبار شروع کرنے سے پہلے 10 آدمیوں کی رائے لیتا ہے کہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں, اس میں نفع ہے یہ گھاٹا, کیسے شروع کروں. یعنی دوستوں ہر دم یہ پریشان رہتا ہے کہ اس میں گھاٹا ہوگا اور پھر اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کوئی بھی کاروبار ہو, چاہے آپ منافع کے لیے اس میں پیسہ ڈالیں, لیکن دوستوں اس میں خسارہ ضرور ہے. خسارے نام کی چیز ہے. یہ ایسی تجارت ہے صدقہ و خیرات کہ دوستوں اس میں خسارے نام کی کوئی چیز نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صدقہ نکالنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں بھی برکت ہوتی ہے, مزید رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیا فرمایا رب العالمین نے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم, کہ تم اللہ کو قرض حسنا دو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, وہ بڑا قدردان اور نہایت ہی بردبار ہے. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض حسنا کا, مال کا اصل مالک اللہ ہے, جسے چاہے دے کم دے اور جسے چاہے زیادہ دے. اور دوستوں مال کو اس کی اصل مالک کو لوٹا دینا قرض نہیں کہلاتا, لیکن اس رب العالمین کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اسے قرض حسنا کہہ رہا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں 700 گنا اس کا اجر دوں گا. کیا فرمایا رب العالمین ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حلال کمائی کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کھجور کے برابر کی ہوئی کوئی چیز صدقے کی, اور حلال کمائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو ذکر کیا کیونکہ اللہ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. تو اللہ اس کھجور کے برابر جو ہم نے چیز صدقے کی صدقہ کی ہے اللہ اس سے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی پرورش کرتا ہے. اس کی کیسے؟ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور پھر وہ کھجور کے برابر کی ہوئی چیز صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے دوستوں اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کو اتنا بڑھایا کہ پہاڑ کے مانند ہو جائے. دوستوں اب تو آپ لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے, مال میں دوستوں نفع ہوتا ہے, مال انسان کا بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. جس کو یہ اندیشہ ہے کہ صدقے سے مال کم ہو جائے گا اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدقہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول بلال سے کہا انفق بلال, بلال خرچ کرو, ولا تخشى من ذی العرش اقلالا, اس عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت رکھو. یہ خوف بنا دو کہ صدقے سے تمہارا مال گھٹے گا, صدقے سے مال بڑھے گا. اللہ کیسے بھی کر کے اس کو بڑھاتا ہے. یہ صدقے کا دوست فائدہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. یہ سورج آپ کو ہزاروں میل کی مسافت پہ لگ رہا ہے دوستوں, اس وقت انسان سے 1 میل کی مسافت کے فاصلے پر ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا, کوئی ٹکنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کندھے تک, اور ہائے کسی گناہ کو اتنا پورا پسینے میں ڈوبا ہے. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. کب تک؟ حتی یقضی بین الناس, یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جب تک فیصلہ نہ کر دیا جائے. اور وہ ایک دن روایت کے اندر آتا ہے 1000 سال کا, بعض روایت میں آتا ہے 50,000 سال کا. اتنے لمبے دن میں صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. اور جو آدمی خفیہ طور پر صدقہ کرے اس کی تو شان ہی نرالی ہے, اس کی تو دوستوں فضیلت مت پوچھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. 7 قسم کے, اور اس دن جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا,
اور اس میں سے خوش نصیب بندہ یہ بھی ہوگا کہ وہ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا ہوگا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل پایا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس طرح صدقہ کرنے والا۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میدان حشر میں اس گرمی اور تپش سے بچ سکے تو صدقہ کیجیے، اور خصوصی طور پر دوستو خفیہ طور پر صدقہ کیجیے، کیونکہ خفیہ طور پر صدقہ یہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے ریاکاری سے، اور دوستو اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت کتنی بڑی کہ اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ایسے آدمی کو، خفیہ طور پر صدقہ کرنے والوں کو، کہ اس کی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوستو یہ صدقے کا فائدہ ہے کہ انسان کے مال میں برکت اللہ نازل کرتا ہے، اس کی مال کو اللہ بڑھاتا ہے کیسے بھی کر کے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھیتوں کی آبیاری بھی فرشتے کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آدمی صحرا سے جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلاں نے، کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ آدمی رک گیا، اس نے بادل کو دیکھا تو ایک طرف سے ہٹ کر اس کالے پتھروں والی زمین پر پانی اس نے برسا دیا۔ اب وہاں پر موجود نالیوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا، اس کو لے کر چلی۔ اس آدمی نے اس پانی کا پیچھا کیا، اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں کھڑا ہے اور اس پانی کو بیلچے سے اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، او اللہ کے بندے کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس نے پوچھا کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تیرا نام بادل سے سنا ہے جس کا پانی تیرے باغ تک پہنچا ہے۔ اچھا تم اس باغ سے کیا کرتے ہو جو خصوصی طور پر تیرے ہی باغ پر یہ پانی برسا؟ اس نے کہا کہ جب تو نے مجھے اتنا سب کچھ بتا دیا تو میں بھی بتاتا ہوں کہ اس باغ سے میں کیا کرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب اس باغ کا پھل پک کر تیار ہوتا ہے تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا ایسا میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا اسی باغ میں لوٹا دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصی طور پر مجھ پر ہی مہربان ہوا، بس اور کوئی وجہ نہیں، یہی وجہ ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، کیسے بھی بڑھائے لیکن بڑھاتا ہے۔ دوستو صدقے سے انسان کے لیے دنیاوی امور یا دینی آسان ہو جاتے ہیں، خیر کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ سورہ لیل آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا رہا، مجھ سے ڈرتا رہا، بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہا، تو مجھ سے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اور جس نے کنجوسی کی، لاپرواہی کرتا رہا، بڑی باتوں کو جھٹلاتا رہا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جس دن وہ جہنم کے اندر گرے گا تو اس کا مال اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن اس کا مال اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مال کا دوستو جو صدقہ نکالتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ کیا ہوگا اس سے یہ لوگ آپ ان کو پاک کر دیں گے، آپ ان کے نفسوں کو صدقے کا تزکیہ نفس کریں گے ان کے صدقے سے۔ دوستو 3 فوائد اس آیت میں، ایک تو آپ خود پاک ہو جاتے ہیں گناہوں سے، آپ کا مال جو بچتا ہے صدقے نکالنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ آپ کا نفس دوستو دنیاوی مال و محبت، دنیا کے مال سے محبت، حرص، لالچ، بخیلی، ان تمام بیماریوں سے آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور مزید یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جو انسان کرتا ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو صدقہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بنی آدم ابن آدم کہتا ہے مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا، کپڑا پہنا پوشیدہ کر دیا، اور صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت میں بھیج دیا۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو جمع ہے بینک بیلنس ہے وہ میرا مال ہے، حالانکہ دوستو اگر وہ دیکھے وہ اس کا مال نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں خرچ کر پائے گا کہ نہیں۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں 1000 کا نوٹ اس نے جھولی میں ڈالا، اور پھر اس میں سے اس نے 500 روپے نکالے، تو دوستو جو 500 روپے وہ نکال کر اپنی جیب میں رکھ رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کا اصل مال یہی ہے جو آگے بھیج رہا ہے، بس یہی اس کا مال ہے، باقی دوستو سب چھوڑنے والا ہے، سب اس کے وارثوں کا ہے۔ اس لیے دوستو
आखिरत को तरजीह दीजिए। इस दुनिया का माल यही छोड़कर आप चले जाएंगे। आइए दोस्तों, कुछ लोगों ने माल को कुछ तरजीह, कुछ समझा ही नहीं, बस आखिरत की उनकी निगाह की थी। कुछ लोग ऐसी भी थी। आइए उम्दा नमूनों को मैं आप लोगों के सामने, अगर उम्दा नमूनों की बात की जाए तो जहन में एक नाम आता है और नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसमें बलक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सकी दोस्तों कभी देखा ही नहीं। हजरत अनस कहते हैं कि आदमी अल्लाह के रसूल के पास आता है और बहुत सारी भेड़ बकरियों का सवाल करता है। इतनी सारी भेड़ बकरियां कि 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को पूर्ण कर सकती है। अल्लाह के रसूल ने सारी भेड़ बकरियां कैसा कर दी। वो आदमी अपने कौम के पास जाता और कहता है या कौम अस्लिमू, आए मेरी कौम के लोगों इस्लाम कबूल करो। तो वल्लाहि इन्न मोहम्मदन लयूती अतान मन ला यकाफल फकरा, क्योंकि अल्लाह की कसम इस्लाम कबूल करने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह सदका करते हैं, इस तरह माल लुटाते हैं कि गोया आपको फिक्र फाका का कोई अंदेशा नहीं। इस तरह माल लुटाते अल्लाह के रसूलुल्लाह की राह में। उक़बा बिन आरिस कहते हैं मैंने असर की नमाज मदीने में पढ़ी और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में। अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरे, आप सलाम फेरने के बाद उठे और लोगों की गर्दनें फलांग के लिए अपने अज़वाज में से किसी गुजरे की तरफ चले गए। और आप जब वापस लौटे तो आपने देखा कि आपकी जल्दबाजी से सहाबा हैरान और सज्जन हैं। आपने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि मुझे नमाज में याद आया कि मेरे पास एक सोने का ढेला जो कि सच्चे का था मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे डर लगा कि रात होने तक मेरे घर में पड़ा न रह जाए। मैंने उसको तस्लीम करने का हुक्म दिया, इसलिए मैं जल्दबाजी से निकल गया कि कहीं वो रात होने तक मेरे घर में पड़ा न रह जाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए आपके तरबियत याफ्ता दोस्तों सहाबा अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हुए इसी तरह दोस्तों खर्च करते थे। जहां भी मौका मिलता था हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हज़रत उमर कहते हैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने सदके का हमें हुक्म दिया और इत्तिफाक की बात ये कि उस दिन मेरे पास कहीं से माल आया हुआ था और उस दिन मैंने दिल में ख्याल किया कि आज सिद्दीक़ अकबर से बढ़ने का मौका है, आज नेकी में सबका ले जाने का मेरे पास मौका है। मैं गया और मैं आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया और आधा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर कुछ अपने घर वालों के लिए छोड़ के आए हो? तो अल्लाह के रसूल जितना लाया हूं उतना ही छोड़ के घर वालों के लिए भी आया। तो उसके बाद सिद्दीक़ उठे और पूरा माल उठा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला के ढेर कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिद्दीक़ तूने कुछ छोड़ा घर वालों के लिए? कि अल्लाह के रसूल घर पे सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के आया हूं। माल जितना था पूरा आपके कदमों में ला के ढेर कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं मैंने यकीन कर लिया कि सिद्दीक़ से मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सिद्दीक़ से मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल करे। हज़रत दोस्तों अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जैशुल उसरा के मौके पर, गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदके का हुक्म दिया। मिंबर पर खड़े हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन है जो आदमी मुझसे जन्नत ले और 100 ऊंट अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दे। हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल जन्नत आप मुझे दे दीजिए, 100 ऊंट आप मुझसे ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कौन है जो मुझसे जन्नत ले और 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे। उस्मान फिर खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल जन्नत किसी को मत दीजिए, मुझे ही दीजिए, 100 ऊंट आप मुझसे ले लीजिए। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि एक ही जगह पर खड़े होकर हज़रत उस्मान ने 700 ऊंट अल्लाह की राह में दिए। 700 ऊंट कहना बड़ा आसान दोस्तों, देना बड़ा मुश्किल है। और मजीद 1000 दीनार कपड़े में लपेट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। अल्लाह के रसूल उन दीनार को ऊपर नीचे कर रहे थे और कह रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़बान अक़दस की अल्फाज थे कि उस्मान फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह। आए उस्मान तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। और नबी ने इस सखावत की वजह से, सदका करने की वजह से वो ताई की लफ्ज कहे, वो लफ्ज कहे जो आपने आशरे मुबशरा में से किसी के लिए नहीं कहे। और दोस्तों आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी ने अपनी उम्मती के लिए वो लफ्ज नहीं कहे जो नबी ने सदकी की वजह से उस्मान के लिए लफ्ज कहे। नबी ने कहा उस्मान को उसी वक्त कहा था जब उस्मान ने 1000 दीनार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के डाले। आपने फरमाया आया अबू बकर तू भी सुन ले, अली तू भी सुन ले, उमर तू भी सुन ले कि मां तर्रा उस्माना मां अमेरा बादा यौमी कत्तुम, कि मेरा उस्मान आज की बात को अमल न भी करे अल्लाह उसे जन्नत दे के छोड़ेगा। ये सदके का फायदा है। उम्मे दर्दा कहती है मैं 1 लाख दिरहम लेकर आई और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तवज्जो से सुने इस बात को, इस वाक़े को तवज्जो से सुने, शायद उन्हें इबरत हासिल हो, अल्लाह की राह में सदका करें। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमें अपने शोहरों से इजाजत नहीं है। ज़ेब और ज़ीनत के हजारों रुपया खर्च होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में 100 रुपया नहीं निकलता। देखिए वाक़या देखिए, इन औरतों को देखिए, इनकी भी ख्वाहिश थी, इन्होंने ज़ेब और ज़ीनत किस तरह किया। हज़रत उम्मे दर्दा कहती है 1 लाख दिनार लेकर आई मैं हज़रत आयशा की खिदमत में, 1 लाख दिनार।
اس وقت روزے کی حالت میں تھی، اللہ کی بندی اٹھی اور پورے دینار غربا اور فقراء مساکین نادار لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ ایک درہم بھی واپس لے کر نہیں آئی ہے، میں نے کہا اللہ کی بندی ایک درہم بھی تو نے نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں تھی، اگر چاہتی تو ایک درہم بچا کے گوشت خرید لیتی، اسی سے روزہ افطار کر لیتی۔ کہا ہاں پہلے یاد دلاتی تو ایسا ہی کرتی، پہلے یاد دلاتی تو میں ایسا ہی کرتی۔ کس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کے تالیاں سچی میں، کس طرح آخرت کی فکر تھی کہ آج ان درہموں کے ذریعے نیکی خریدی جا سکتی ہے، نیک اعمال خریدی جا سکتے ہیں، لیکن ایسا وقت بھی آئے گا کہ سونے کے برابر پہاڑ خرچ کر کے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے عمل کا، حساب نہیں ہے، اور اس وقت حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ کس طرح ان لوگوں کو دوستو آخرت کی فکر تھی، ان کو بھی خواہش تھی زیب و زینت کی، لیکن ساری چیزوں کو ترک کیا۔ رب العالمین دوستو ان لوگوں کے دلوں میں کس طرح قرآن آیت میں پختہ ایمان ان لوگوں کا بنایا تھا کہ ساری چیزوں کو ترک کیا کہ ہاں پہلے یاد دلاتی تو میں ایسا ہی کرتی، اپنے اہل و عیال اپنے آپ کو بھی بھول جاتی تھی، صدقہ کرتی تھی۔ تو اب دوستو انہی باتوں پر میں تمام چاہے ماں بہنیں ہو یا مرد تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دوستو آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیے۔ یہ دوستو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، مال و دولت جو کمانا ہے، اور اس میں دوستو پھر کنجوسی، ان ساری چیزوں کو دوستو چھوڑیے۔ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی دوستو۔ وہی مال آپ لوگوں کا ہے جو آپ نے آخرت میں صدقہ کر کے اپنے لیے ذخیرہ کر دیا۔ بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقے کی توفیق دے اور اس صدقے کو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔